بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے آپ لوگوں کے سامنے کلام اسلامی کا تعارف استاد شہید مرتضیٰ مطہری کی زبانی پیش کیا کہ بہت سارے لوگوں نے ان دروس کو سنا اور خواہش ظاہر کی کہ جس طریقے سے استاد مطہری کے کلام کے بارے میں بیانات ذکر ہوئے، اسی طریقے سے ایک مختصر اختصار کے ساتھ تعارف فلسفے کے بارے میں بھی ہو کہ فلسفے کے تعارف کے بارے میں بھی شہید بزرگوار استاد مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کلیات علوم اسلامی میں مباحث ذکر کیے ہیں کہ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ استاد کے بیانات کو اصل محور اور مرکز قرار دیتے ہوئے ایک اسلامی فلسفے کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اچھا، یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ سوالات کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں۔ مثلاً فلسفے کے اندر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فلسفہ یونانیوں کا علم ہے اور ہم لوگ آخر قرآن اور اطرت کو چھوڑ کر یونانیوں کے بیان کیے ہوئے مباحث کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ یہ ایک سوال جو عام طور پر اٹھایا جاتا ہے۔ یا مثلاً عالم اسلام کے اندر جو فلسفہ وارد ہوا، یہ بنی عباس کی سازش تھی کہ لوگوں کو اہل بیت اطہار کے دروازے سے دور کیا جائے اور لوگوں کو یونانیوں کے بیان شدہ مطالب کی طرف توجہ دلائی جائے اور بالآخر اہل بیت سے دور کیا جائے۔ یہ تو ایک سازش تھی، پھر ہم لوگ اسی سازش کا شکار کیوں بنے؟ اگر ہم لوگوں نے مباحث کرنے ہی ہے، اگر ہم لوگوں نے دقت کرنی ہے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ روایات آل محمد کے اندر تأمل کریں، غور کریں، فکر کریں۔ اصلاً کیا ضرورت ہے یونانیوں کے ذکر شدہ مباحث پر اپنی عمر ضائع کرنے میں؟ اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے کئی سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ مثلاً فلسفے کے مباحث دین کے خلاف ہیں، فلسفے کے مباحث قرآن کے خلاف ہیں، اہل بیت اطہار کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ اصلاً یہ فلسفہ آیا ہی ہے تاکہ ہمیں بے دین بنائے۔ اس قسم کے اور دسیوں سوالات جو معمولاً اٹھائے جاتے ہیں، ہر ایک دوست گاہے بگاہے یہ سوالات پوچھتا بھی ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ جو فلسفے کا تعارف ہے، اس تعارف کے اندر اس قسم کے سوالات کے جوابات بھی دیا جائے۔
اور اصلاً سمجھا جائے کہ فلسفہ ہے کیا، آیا فلسفہ واقعاً ایک سازش ہے، یا فلسفہ اگر سازش نہیں ہے تو ہماری ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے، یا فلسفے کی نسبت یونان کے ساتھ کیا ہے، عالم اسلام کے اندر جو فلسفے کے نام پر مباحث موجود ہیں کیا یہ صرف یونانیوں کے مباحث ہیں یا فلسفہ اسلامی میں کچھ اور ہے، اس قسم کے اور بہت سارے نکات کہ انشاءاللہ خداوند منان نے توفیق دی تو اس فلسفے کے تعارف میں ذکر کریں گے۔ البتہ ہماری روش یہ ہوگی کہ اصل بنیاد استاد شہید مرزا مطہری کی یہ فلسفے کا تعارف نامی جو کتاب ہے علوم اسلامی کے بارے میں جو انہوں نے کلیات ذکر کیے ہیں، اصل بیس اور بنیاد تو اسی کتاب کو بنا رہے ہیں، لیکن بہرحال مناسبتوں سے جو بعض مباحث یہاں پر ذکر نہیں ہوئے استاد شہید مرزا مطہری نے اپنے دوسرے آثار میں ذکر کیے ہیں، یا دوسرے بزرگان نے ان نکات کو ذکر کیا ہے، انشاءاللہ ضرورت کے لحاظ سے ان مباحث کو بھی ذکر کیا جائے گا کہ ایک کامل تعارف ہمارے پاس فلسفے کے بارے میں ہو، فلسفے کی کلیات کے بارے میں، یہ جو مباحث ہیں ان مباحث کو تھوڑا بہت ذکر کیا جائے، پھر آخر میں اگر ہمارے پاس کچھ وقت بچ گیا اگر تو کوشش کریں گے کہ فلسفے کے مسائل کا ایک اجمالی سا جائزہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں، جیسے کہ اس کتاب میں استاد مطہری نے یہ کام کیا ہے۔ اچھا، ان سوالات اور ان اشکالات کے جوابات کی طرف تو ہم آئیں گے، تفصیل سے آئیں گے، اور انشاءاللہ خدا توفیق دے گا تو ان سوال و جوابات کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، لیکن فی الحال جو سب سے پہلے اہم ترین نکتہ ہے اور جس کے بارے میں گفتگو کرنا ابتدائی چند جلسوں میں ضروری ہے، وہ نکتہ یہ ہے کہ اصلاً فلسفہ ہے کیا، جس کے بارے میں اتنا جھگڑا ہو رہا ہے کہ فلسفہ پڑھنا چاہیے یا فلسفہ نہیں پڑھنا چاہیے، فلسفہ دین کے مطابق ہے یا فلسفہ دین کا مخالف ہے، یا فلسفے کے مسائل قرآن و شریعت کے ساتھ ٹکراتے ہیں یا نہیں ٹکراتے، فلسفے کے مسائل کو کہاں کہاں پر انسان استعمال کرے، فلسفے کی کیا ضرورت ہے، یہ سارے نکات تو انشاءاللہ آئیں گے، لیکن سب سے پہلے جو ضروری امر ہے وہ یہ ہے کہ خود اس نقطے کو سمجھا جائے کہ فلسفہ ہے کیا، فلسفہ کسے کہتے ہیں، کہ استاد شہید مرزا مطہری بھی سب سے پہلے اسی مسئلے کو اٹھاتے ہیں کہ فلسفہ کیا ہے۔ استاد کی تعبیر اور جملے کے مطابق فلسفے چیست، فلسفہ کیا ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہمارے 3-4 درس ہوں گے کہ جس میں کوشش کی جائے گی کہ سب سے پہلے اس مسئلے کو سمجھیں کہ آخر یہ فلسفہ ہے کیا، یہ کون سی بلا ہے کہ بعض لوگ اس کے عجیب و غریب طریقے سے شیدا اور عاشق ہیں، اور بعض لوگ اس کے عجیب و غریب طریقے سے اس کے مخالف ہیں۔ پہلے اس کو دیکھیں تو صحیح کہ فلسفہ ہے کیا، یہ ہمارا سوال ہے کہ جو آج ہم اس سوال کو قائم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ چند جلسات میں 3-4 ہمارے دروس اس مسئلے کے بارے میں ہوں گے، لہذا آپ جلدی نہ کیجیے گا، بہت ہی جلدی توقع آپ نہ رکھیں کہ ہم آج کے جلسے میں ہی اس سوال کا جواب دے دیں گے، نہ 3-4 جلسے اس میں انشاءاللہ لگیں گے۔ شہید بزرگوار اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک بنیادی مطلب ذکر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلسفہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ علم منطق کے ایک مطلب کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ تفصیلات تو اپنے مقام پر یا آپ پڑھ چکے ہیں یا وہ اپنے مقام پر ہیں کہ ان تفصیلات میں نہیں جائیں گے۔ سب سے پہلے نقطہ جو ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں، ڈیفینیشن، وضاحت،
جب بھی ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں، وصف بیان کرنا چاہتے ہیں، کہ علم منطق کی زبان میں اس کو کہتے ہیں تعریف، ڈیفینیشن. جب بھی آپ ایک شے کی ڈیفینیشن اور وضاحت کرتے ہیں، یہاں پر آپ غور کریں آپ کیا کرتے ہیں. مثلا کسی بھی چیز کے بارے میں جب آپ سوال کرتے ہیں کہ فلاں چیز کیا ہے، یہ جو آپ سوال کرتے ہیں نا فلاں چیز کیا ہے، کہ عربی زبان میں کہتے ہیں ما ہوا، یہ کیا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے ما ہوا یا یہ چیز کیا ہے، تو آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اور سامنے والا اس کا جواب کیا دینا چاہتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مثلا کوئی لفظ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، مثال دیتا ہوں تاکہ آہستہ آہستہ اپنے مطلب کو میں واضح کروں آپ کے سامنے. مثلا آپ کے سامنے لفظ آ جاتا ہے، میں اعتقادی مثال دیتا ہوں، تفویض. کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ تفویض کیا ہے. اب یہ جو آپ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تفویض کیا ہے، اس کے جواب میں آپ جو توضیح اور وضاحت دیتے ہیں وہ دو طریقوں کی ہوتی ہے. ایک مرتبہ جو آپ اس کی وضاحت کرتے ہیں، آپ اس کی توضیح دیتے ہیں، وہ وضاحت اور توضیح فقط لفظ کے معنی تک محدود ہوتی ہے. یعنی آپ سامنے والے کو اس لفظ کا معنی بتا دیتے ہیں. کسی نے کوئی لفظ آپ کے سامنے پیش کیا، مثلا تفویض کسے کہتے ہیں، تکوین کسے کہتے ہیں، بساطت کسے کہتے ہیں، خدا کی صفات عین ذات ہے، یہ عین ذات یعنی کیا. اب یہ جتنے بھی سوالات ہیں، ایک مرتبہ کوئی بندہ آ کر ان الفاظ کو پیش کرتا ہے اور اس کا مقصود ہوتا ہے کہ ان الفاظ کے معانی کیا ہے. یعنی جو آپ جواب دے رہے ہیں، آپ فقط اس لفظ کا معنی بیان کر رہے ہیں اس کے سامنے. آپ کہتے ہیں آغا تفویض یعنی سپرد کرنا، حوالے کر دینا. یہ آپ نے کیا کیا؟ تفویض کی کوئی وضاحت نہیں کی، اس کے معنی کی کوئی توضیح نہیں دی، اس کا کوئی مطلب بیان نہیں کیا آپ نے کہ اس معنی کی حقیقت کیا ہے. نہ آپ آئے اور آپ نے فقط ایک لفظ کے معنی کو ذکر کر دیا. آغا بساطت یعنی کیا؟ بسیط یعنی جس کے جز نہ ہو، کو بھی آپ نے لفظ کا معنی کر دیا. آغا صفات عین ذات ہے یعنی کیا؟ یعنی خود ذات ہے. عین یعنی خود، وہی شے، یہ آپ لفظی معنی کر رہے ہیں. درست ہے. ایک مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ سے کوئی چیز پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز کیا ہے، آپ اس کو پلٹ کر اس کا فقط لفظی معنی بیان کرتے ہیں. اس کو علم منطق میں کہتے ہیں یہ تعریف لفظی ہے، کہ یہاں پر آپ نے کیا کیا؟ اس لفظ کے معنی کو ذکر کیا. کہ یہاں پر استاد مطہری نے جو مثال دی ہے وہ مثلا لفظ کلمہ یا کوئی بھی آپ لے لیں، کہ میں اس مثال کی طرف نہیں جاتا جو استاد نے یہاں پر ذکر کی ہے. درست ہے. یہ ہو گیا ایک لفظ کا لفظی معنی. مثلا لفظ کلمہ علم منطق کی اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ تو سامنے والا پلٹ کر کہتا ہے لفظ کلمہ منطق کی اصطلاح میں وہی چیز ہے جو علماء نحو یا علماء ادبیات کی اصطلاح میں فعل کہلاتا ہے. جس کو فعل کہا جاتا ہے علم نحو میں، علماء ادبیات کے ہاں اسی کو علم منطق میں مثلا کلمہ کہتے ہیں. اب یہاں پر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس لفظ کی وضاحت وغیرہ نہیں کرتے، اس کے معنی کی توضیح نہیں دیتے، بس کسی نے ایک لفظ پوچھا اور آپ نے اس لفظ کا معنی کر دیا. یہ تعریف لفظی کہلاتی ہے.
اچھا، اس تعریف لفظی کا منبع اور ماخذ، اس تعریف لفظی کا منبع اور ماخذ بھی لغت کی کتابیں ہیں. یہ جتنی بھی ڈکشنریاں ہیں، ان ڈکشنریوں کا کام یہی ہوتا ہے. ایک لفظ آتا ہے مشکل، اس لفظ کا معنی کر دیتے ہیں آپ کو. یہ جتنی بھی لغات کی کتابیں، جتنی بھی ڈکشنریاں ہیں، ان لغات اور ڈکشنریوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک لفظ کا معنی نہیں آتا، اس لفظ کا معنی وہ ڈکشنری آپ کو بتاتی ہے. اچھا، یہ لفظ کا معنی ڈکشنری بتاتی ہے، یعنی کیا؟ یہ جو ڈکشنری ہے، یہ لغت ہے. یہ لغت کیا کرتی ہے؟ خوب، لغت کا کام یہ ہے کہ لغت آپ کو بتائے کہ عرف عام کے اندر، عام لوگوں کے اندر جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس لفظ سے یہ عام لوگ یہ والا معنی مراد لیتے ہیں. لغت آپ کو یہ بتاتا ہے کہ عام لوگوں میں، عمومی لوگوں کے اندر جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس لفظ سے یہ معنی مراد لیتے ہیں. یا اگر ڈکشنری کسی خاص فن اور کسی خاص علم کی ہو، مثلا اگر لغت نامہ منطق کا ہو تو وہاں پر وہ بتائے گا کہ علم منطق میں جب یہ لفظ کہا جاتا ہے اسے مراد یہ ہوتی ہے. اگر لغت نامہ فلسفے کا ہو تو وہاں پر آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ لفظ اگر فلسفے میں استعمال ہو تو اس سے مراد اور اس کا معنی اور مفہوم یہ ہوتا ہے. یا اسی طریقے سے لغت نامہ اگر کسی اور علوم تجربی میں سے کسی ایک علم کا ہو، فزکس میں ایسے ہوتا ہے، کیمسٹری میں ایسے ہوتا ہے، فلاں علم میں اس طریقے سے ہوتا ہے. یعنی یہ لغت نامے یا عمومی ہوتے ہیں یا خصوصی علوم کے بارے میں ہوتے ہیں. ان لغت ناموں کا کام یہی ہوتا ہے کہ ان لغت ناموں کے ذریعے سے آپ کو لفظ کا معنی بتایا جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے. اور ہو سکتا ہے ایک لفظ عام استعمال میں ایک معنی رکھتا ہو، ایک خاص علم میں جا کر اس کا ایک خاص معنی بنتا ہو، پھر ایک دوسرے علم میں اگر وہ چلا جائے تو وہاں پر اس کا کوئی اور معنی بھی ہو جاتا ہے. تو یہ کام تو بہرحال ہوتے ہیں الفاظ کے ساتھ. اس کی مثال بھی دوں تاکہ مفروضوں سے باہر بات کو نکالوں. لفظ قیاس. اب اس لفظ قیاس کو آپ دیکھیں، اس لفظ قیاس کو اگر علم منطق کی اصطلاح میں آپ جا کر دیکھیں، علم منطق کی اصطلاح میں ایک متقن طریقے استدلال کو کہا جاتا ہے. کہ علم منطق میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، یا جو دوستان نہیں پڑھے ان کے لیے میں صرف اشارتاً یہاں پر عرض کرتا ہوں کہ علم منطق میں کہتے ہیں استدلال اور دلیل قائم کرنے کے 3 طریقے ہیں، یا قیاس ہے، یا استقراء ہے، یا تمثیل ہے. قیاس جو طریقے استدلال ہے، سب میں سے جو متقن اور مضبوط طریقے استدلال ہے وہ قیاس ہے، کہ اس قیاس میں کلیات سے انسان جزیات کی طرف جاتا ہے. البتہ پھر آہستہ آہستہ استقراء ہے کہ استقراء کی ایک صورت درست ہے، ایک صورت غلط ہے. پھر اس کے بعد تمثیل آ جاتا ہے کہ تمثیل کو علم منطق میں ارزش نہیں دیتے، اہمیت نہیں دیتے کہ یہ طریقے استدلال درست نہیں ہے. تو اگر آپ لفظ قیاس استعمال کریں اور عرف منطق کی طرف چلے جائیں تو عرف منطق میں قیاس ایک متقن اور مضبوط طریقے استدلال ہوتا ہے. لیکن یہی لفظ قیاس اگر علم اصول کی اصطلاح میں لے کر جائیں، آپ علم اصول کی اصطلاح میں جیسے ہی آپ یہ لفظ قیاس لے کر جائیں گے تو وہاں پر اس کا معنی اصلاً تبدیل ہو جائے گا. اب اصولی جو فقہا ہے، فقہ کے ماہر ہیں، علم اصول کے ماہر ہیں، اصول فقہ کے ماہر ہیں، وہ لوگ جب لفظ قیاس کہتے ہیں تو ان کی مراد کچھ اور ہوتی ہے. وہاں پر قیاس سے مراد طریقے استدلال کہ جو علم منطق میں متقن اور محکم اور مضبوط طریقہ ہے، اس معنی میں یہاں پر استعمال نہیں ہو رہا. یہاں پر جو لفظ قیاس استعمال ہو رہا ہے، یہاں پر ایک خاص طریقے کا طریقہ استدلال ہے کہ جس کو علم منطق میں تمثیل کہا جاتا ہے. ایک جزئی سے دوسرے جزئی کی طرف حکم کو سرائیت دینا، اس کو قیاس کہتے ہیں. اب یہ طریقہ استدلال علم منطق کے اندر متقن نہیں ہے، اس کو ظنی طریقہ کہتے ہیں. ایک جزئی کو دیکھ کر آپ دوسری جزئی پر حکم لگا دیں. مثلا آپ نے دیکھا کہ آپ کے گاؤں کے اندر ایک روحانی، ایک مولانا صاحب اچھے آدمی نہیں ہیں. آپ دوسری جگہ پر چلے گئے، دوسری جگہ پر آپ نے مولانا دیکھا، آپ نے کہا کہ بھئی مولانا حضرات تو اچھے نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کہا کہ بھئی دلیل یہ کہ ہمارے گاؤں کا جو مولانا ہے وہ خراب ہے. اب یہ طریقہ تمثیل کہلاتا ہے، اور علم اصول میں اس کو کہتے ہیں قیاس.
یعنی ایک مورد میں آپ نے ایک جزئی کو دیکھا، پھر اس جزئی کے حکم کو دوسری جزئی کی طرف بھی آپ صلاحیت دے دیں۔ بھائی ایک مولوی خراب دیکھا، پس نتیجہ یہ نکلا کہ دوسرا مولوی بھی خراب ہے، کیونکہ وہ بھی مولوی ہے یہ بھی مولوی ہے، لہذا مولوی خراب ہوتا ہے۔ یہ تمثیل ہے، اور علم اصول میں اس کو قیاس کہتے ہیں۔ علم منطق کے اندر کہتے ہیں کہ یہ طریقہ استدلال بالکل بیکار ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایک جزئی کے اندر ایک چیز کو دیکھا تو آپ کو حق نہیں ہے کہ اس کے حکم کو آپ دوسرے کی طرف بھی صلاحیت دیں۔ اگر ایک جگہ پر آپ نے ایک روحانی اور مولوی کو خراب دیکھا تو آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ دوسرا مولوی بھی بس کیونکہ مولوی ہے لہذا وہ بھی خراب ہے، نہ، یہ آپ کو حق حاصل نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہے، دیکھیں میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وقت بھی ہمارا تمام ہو گیا، کیونکہ قرار یہ ہے کہ ہمارا درس 20 سے 25 منٹ کا ہوگا، تو تقریباً 20 منٹ ہو گئے اور 2 منٹ میں درس کو سمیٹ رہا ہوں۔ بس کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کبھی کبھار تعریف کیا ہوتی ہے، تعریف لفظی ہوتی ہے۔ تعریف لفظی کا مقصد یہ ہے کہ ہم آئیں اور اس لفظ کے معنی کو مشخص کریں۔ اب یہ جو تعریف لفظی ہوتی ہے نا، یہ تعریف لفظی بھی مختلف طریقوں سے ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ہم عرف عام میں دیکھنا چاہتے ہیں تو عام ڈکشنریاں اور جو عام لغت کی کتابیں ہیں ہم ان کی طرف رجوع کریں گے کہ عام ڈکشنریوں میں اور عام لغت کی کتابوں میں اس کا معنی کیا بنتا ہے، درست ہے، یہ ہو جائے گا۔ دوسری مرتبہ ہم اسی لفظ کا لفظی مطلب ہی بیان کرنا چاہتے ہیں، لفظی توضیح اور لفظی شرح کرنا چاہتے ہیں، لفظی تعریف کرنا چاہتے ہیں، لیکن کسی خاص علم کے اندر۔ مثلا یہ لفظ علم منطق میں کیا معنی رکھتا ہے، یہ لفظ علم اصول میں کیا معنی رکھتا ہے، یہ لفظ مثلا علم فقہ کے اندر کیا معنی رکھتا ہے، ایسے۔ تو یہ تعریف کا ایک طریقہ ہے کہ جو عام طور پر نارمل زندگی میں ہم اس کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو یہاں پر اس نقطے کی طرف توجہ کرنی ہوگی کہ جس لفظ کے بارے میں ہم بحث کر رہے ہیں اس کے لغوی معنی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کو اس بات پر توجہ کرنی پڑے گی کہ اس کا لفظی معنی ہم عام لوگوں کے معنی میں دیکھنا چاہتے ہیں، عرف عام میں اس لفظ سے کیا مراد لیا جاتا ہے وہ ہمارا مقصود ہے، یا کسی خاص علم کے اندر اس لفظ کا معنی کیا بنتا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اکثر جگہوں پر ان چیزوں پر توجہ نہ کرنے کی وجہ سے انسان بہت ساری چیزوں میں مغالطے کا شکار ہو جاتا ہے کہ انشاءاللہ فلسفہ کیا ہے، اس کا جو ہم معنی کریں گے اس کے توضیح دینے میں، تفصیل کو بیان کرنے میں، اس کی تعریف کرنے میں بھی اصل اس تعریفات کے بنیادی قواعد کو مد نظر نہ رکھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اشتباہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے فلسفہ یہ ہے، دوسرا بندہ کہتا ہے فلسفہ یہ ہے، تیسرا بندہ کہتا ہے فلسفہ یہ ہے، چوتھا بندہ کہتا ہے فلسفہ یہ ہے۔ وہاں پر ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں، وہ کہتا ہے وہ غلط ہے، وہ کہتا ہے وہ غلط ہے، وہ کہتا ہے وہ غلط ہے۔ تو اگر ہم اس قسم کے جھگڑوں میں، اس قسم کے اشتباہوں میں نہ پھنسیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس تعریف کے بنیادی اصولوں کو، قوانین کو مد نظر رکھیں تاکہ جب بعد میں ہم فلسفے کا مطلب بیان کریں اس قسم کے مغالطوں میں ہم نہ پھنسیں۔ خلاصہ کلام آج کے درس کا پورے کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم لوگ چاہتے تھے کہ فلسفے کا معنی بیان کریں کہ فلسفہ کیا ہے۔ اس کے جواب سے پہلے ہم نے چاہا کہ آپ کے سامنے تعریف اور ڈیفینیشن کی جو مختلف صورتیں ہیں ان کو ابتداً بیان کریں، بعد میں جا کر ہم انشاءاللہ آپ کو ذکر کریں گے کہ فلسفہ کسے کہتے ہیں۔ تو آج کے درس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کبھی کبھار ہم جب یہ سوال کرتے ہیں کہ فلاں کیا ہے، وہ کیا ہے، تو مراد ہوتی ہے کہ اس کا لغوی معنی کیا ہے، لفظی معنی کیا ہے۔ تو اس لفظی معنی کو بیان کرنے کے لیے جس چیز کا ہم سہارا لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں تعریف لفظی، کہ انشاءاللہ ہم بعد میں آتے ہیں کہ پھر ایک تعریف کی ایک اور بھی قسم ہے کہ جو اہم ترین ہے، کہ جس کے اندر ایک شے کی ماہیت اور حقیقت کو ذکر کرتے ہیں، کہ وہ انشاءاللہ بس بعد میں آ رہی ہے، کل کے بعد میں ہم اس کو ذکر کر کے پھر فلسفے کی طرف چلے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔